بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ایگزام اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا 11ویں جماعت اسلامیات باب نمبر 4 چیپٹر 4 نمبر چیپٹر کا نام اخلاق و آداب، اور اس کی آج ہم الف اور بے جز کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو الف جز اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے جو 3 چیپٹر ہیں وہ ہم نے تیار کر لیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے، اگر وہ آپ ویڈیو میری دیکھتے ہیں تو آپ اسلامیات کے پرچے میں، اسلامیات کے ایگزام میں آپ 50 کے 50 نمبر لے سکتے ہیں۔ اس میں نے ہر سب کو بڑی باریکی سے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں، اور ایسا انداز اچھی طریقے سے اور آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے، میں نے ویڈیو تیار کی ہیں۔ تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ آپ میرے اردو ایگزام اکیڈمی اسی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ میں نے ہر سبجیکٹ کی علیحدہ علیحدہ بنائی ہوئی ہے، تو آپ اگر اسلامیات کے دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ اسلامیات کی پلے لسٹ آن کر لیں، اگر آپ اردو کے دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ اردو کی پلے لسٹ دیکھ لیں، تو آپ کو کسی اور جگہ سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایگزام میں آپ کو 100% نمبر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو عزیز طلباء، آج کا اپنا سبق شروع کرتے ہیں، اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ سب سے پہلے اس کی مشق کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دین کا نام ہے خیر خواہی کا۔ سورۃ نمل میں چیونٹیوں کے جذبے کو بیان کیا گیا خیر خواہی کے لیے۔ نمبر 3، سارے انسانوں کی عزت کرنا کہلاتا ہے احترام انسانیت۔ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسلمان کے خلاف قیامت کے دن غیر مسلم کے وکیل بنیں گے جس نے غیر مسلم پر ظلم کیا۔ الف جز، اور یہ ہماری آخری جز ہے، جز نمبر 5۔ اجتماعی خیر خواہی سے معاشرے میں فروغ ملتا ہے بھائی چارے کا۔ تو اس طرح ہمارا جو ہے پہلا سوال ختم ہوتا ہے، دوسرے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ اس کی پہلی جز اجتماعی خیر خواہی کا مفہوم تحریر کریں، پیج نمبر 71 اپنی ٹیکسٹ بک کا۔ سوال نمبر 2، کیونکہ مختصر جو ہے سوال نمبر 2 ہے، اس کی پہلی جز اجتماعی خیر خواہی سے مراد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے بارے میں نیک خواہش رکھنا اور ان کا بھلا سوچنا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوموں کے خیر خواہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہاں تک بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے، یہ ایک لائن اور یہ تھوڑا سا، اور اگر آپ یہ ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جز نمبر 2 ہے ہماری مختصر کی، احترام انسانیت کا مفہوم بیان کریں، پیج نمبر 72 پہ اس پر جواب ہے۔ سوال نمبر 2 مختصر اور جز نمبر 2، احترام انسانیت کا معنی سارے انسانوں کی عزت کرنا، ایک انسان ہونے کے ناطے ہر شخص قابل احترام ہے، اور یہ اگر آپ یہاں تک لکھیں گے تو یہ بھی اس کا جواب ہے، اور اگر یہ آپ اس میں کوٹیشن درج کر دیں گے تو یہ دوسری جز کا جواب ہے۔ نمبر 3 پہ مختصر سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اجتماعی خیر خواہی کی ایک مثال تحریر کریں۔ حضرت ابو بکر کی مثال جو ہے تحریر کرنی ہے، پیج نمبر 73 پہ ہمارا جواب ہوگا۔ یہاں سے یہ منصب خلافت کے لیے حضرت ابو بکر، یہاں حضرت ابو بکر لکھیں گے، منصب خلافت کے لیے ان کی جگہ حضرت ابو بکر کا انتخاب، یہ ان کی جگہ حضرت ابو بکر لکھیں گے، کا انتخاب ہوا تو محلے کی ایک لڑکی بہت فکر مند ہوئی جس کی بکریوں کا دودھ دونے کی خدمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ اس لڑکی نے فکر مندی سے کہا کہ آپ ہماری بکریاں کون دھوئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا، اللہ کی قسم میں دوں گا، مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے مخلوق خدا کی خدمت گزاری سے نہیں روکے گی۔ یہ یہاں تک، یہ جو ہے یہ قصہ ہے حضرت ابو بکر کا، تو یہ آپ نے کر لینا ہے۔ تحقیر انسانیت کی مروجہ صورتوں میں سے 2 صورتیں تحریر کریں، 73 پیج پہ اس کا جواب ہے، یہ ایک ترکی ہے، اس میں آپ نے جو ہے دو صورتیں لکھنی ہیں۔
کسی کی مالی حیثیت، شکل و صورت، نسل و رنگ، کسی کی خامی یا عیب کی وجہ سے مذاق اڑانا بھی تحقیر انسانیت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں تک یہ سوال نمبر 2 جز نمبر 4 کا جواب آ گیا۔ 5 اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کے 2 فائدے تحریر کریں۔ 74 پیج پہ اس کا جواب ہے۔ یہ خیر خواہی اور احترام انسانیت کے فوائد و ثمرات 1 2 3 4 5 6، یہ 6 جو ہیں فوائد و ثمرات دیے گئے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی یہ 2 لے لیں پہلے، یا کوئی بھی 2 جو ہیں آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، تفصیلی جواب دیں۔ اس میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت معاشرتی فلاح بہبود کی ضامن ہے۔ اس میں کون سی چیز پوچھی گئی ہے؟ اجتماعی خیر خواہی پوچھی گئی ہے اور احترام انسانیت، یہ جو ہے ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو اپنے سبق کی جانب جاتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس میں سبق میں اگر ہم 71 پیج پہ آئیں تو یہاں پہ بالکل ایک سرخی بنی ہوئی ہے، اجتماعی خیر خواہی۔ تو یہاں سے ہم نے تفصیلی سوال شروع کر دینا ہے۔ یہ پہلا جو سوال کا جواب ہے یہ ہم اس میں لکھیں گے، یہ کوٹیشن اس میں لکھیں گے، پھر سورت نمل، یہ نمل کی ایک کوٹیشن دیں گے، ایک سرخی دیں گے، اس میں لکھیں گے کہ کیسے نمل جو ہے عربی میں چیونٹیوں کو کہتے ہیں، اور چیونٹیوں نے کیسے جو ہے حضرت سلمان کے لشکر کی آمد پر چیونٹیوں کو خبردار کیا، یہ لکھ دیں گے اس کے حوالہ۔ پھر یہ ترجمہ چیونٹیوں کے حوالے سے لکھ دیں گے، پھر پہ آئیں گے اور یہ جو ہے کوٹیشن لکھ دیں گے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، یہ کر کے یہاں تک یہ پہلی سرخی ختم کر دیں گے۔ انسانیت پہ آ جائیں گے۔ یہ جو پہلا سوال نمبر 2 ہے اس کا پورا جواب اس میں لکھ دینا ہے، یہ کوٹیشن اس میں کر دینی ہے، اور پھر کہنا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جو تھا وہ کیسا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ناحق کیا تو میں اس کا قیامت کے دن میں جو ہے اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا۔ یہ سرخی اس میں دیں گے غیر مسلموں والی۔ جو قصہ ہے حضرت ابو بکر کا، وہ بکریاں دھونے والا لڑکی کا، وہ اس میں درج کر دیں گے یہاں تک۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کی سرخی دے دیں گے کہ حضرت عمر کو رایا کی خیر خواہی اور اس کی جواب دہی کا اس قدر احساس تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اگر دریا فرات کے کنارے کوئی بکری مر گئی تو قیامت والے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ والی کوٹیشن درج کر دیں گے تفصیلی سوال میں، یہ ٹی میں لکھ دیتا ہوں۔ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی معمولات زندگی کے بارے میں، معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کھانا کھانے لگتے تو کسی فقیر اور مسکین شخص کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ یہ بند کر دیں گے اور اس تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ اگلے سبق کی جانب ہم آتے ہیں، بے جز باب چہارم کی اخلاقی رذائل سے اجتناب۔ بے جز ہے ہماری، رذائل کہتے ہیں کہ برائیاں، اور اجتناب بچنا۔ ان میں کیا ہے؟ تعصب ہے، خود پسندی ہے، فحش گوئی ہے، منشیات کا استعمال ہے، رشوت ستانی ہے، بدعنوانی ہے، یہ اخلاقی برائیاں ہیں۔ تو اس سبق کی مشق کی جانب عزیز طلبہ جاتے ہیں۔ باب نمبر چہارم بے جز، اس کی مشق۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلی جز اپنے گروہ کی بے جا حمایت کرنا کہلاتا ہے، تعصب کہلاتا ہے۔ انسانوں کو مختلف قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کرنے کی وجہ لوگوں کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و شرف کے لیے کسوٹی قرار دیا گیا تقوی کو۔ نمبر 4، اپنی عزت کو پسند کرنا اور دوسروں پر ترجیح دینا کہلاتا ہے خود پسندی۔ ہر وہ بات جو کسی مسلمان کی تکلیف کا باعث بنے شامل ہے فحش گوئی میں۔ تو اس طرح عزیز طلبہ ہمارا باب نمبر چہارم بے جز کے جو درست جواب ہیں وہ کمپلیٹ پہلا سوال ہوا۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس مختصر سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ خود پسندی کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان تحریر کریں۔ پیج نمبر 77 ٹیکسٹ بک پہ یہ خود پسندی کی ایک سرخی دی گئی ہے، اسی میں ہمارے سوال نمبر 2 جو مختصر ہے اس کی پہلی جز کا جواب ہے۔
قرآن مجید میں خود پسندی کا شکار لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے شروع کریں گے اور یہ والا، اور یہ جو عربی ہم نہیں لکھیں گے اس کا ترجمہ ہم لکھ دیں گے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں کی بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو یہ جواب ہے ہماری پہلی جز کا۔ موجودہ دور میں منشیات کی کوئی سی دو صورتیں تحریر کریں 78 پیج پہ، جو کہ مختصر ہے۔ اس کی جز نمبر 2، اسلام نے تمام نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیا، ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے جو نشے کا باعث بنتی ہیں۔ چرس، افہیم وغیرہ کے استعمال کے لیے سگریٹ کی پہلی سیڑھی کام کرتی ہے، اس طرح تمباکو نوشی اور سگریٹ کینسر اور اس جیسے دیگر موذی امراض کا باعث بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم نے حرام قرار دی ہے۔ تو دو چیزیں ہم نے بتانی ہیں، اس میں چرس بھی ہے، افیون بھی ہے، یہ دو چیزیں ہیں، تو یہاں تک بھی لکھ دیں تو بہت ہے۔ 3، تعصب کے کوئی سے دو معاشرتی نقصان بیان کریں، پیج نمبر 77 پہ جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 2، جز نمبر 3، تعصب سے معاشرے میں حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بس یہ جواب ہے۔ جز نمبر 4 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کس طرح میرٹ کو فروغ دیا گیا، 79 پیج پہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 جو کہ مختصر ہے، جز نمبر 4 اس کا جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی شخص کو کوئی ذمہ داری یا عہد عطا کیا جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی اصول کو پیش نظر رکھا گیا، یہ 2 لائن کا جواب ہے۔ 5 ہماری مختصر کی یہ آخری جز، 5 نمبر، رشوت ستانی کیسے دوسروں کے حقوق کو سلب کرتی ہے، 78 پیج پہ اس پر جواب ہے۔ سوال نمبر 2 آخری جز، 5 نمبر کا جواب، مختلف سرکاری یا غیر سرکاری معاملات میں کسی بھی محکمے میں ناجائز مفاد حاصل کرنے کی خاطر معاوضہ دیا جاتا ہے، اس سے حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ رشوت ستانی اور بدعنوانی سے لوگوں میں مایوسی، بے راہ روی، ظلم و زیادتی اور ناانصافی پھیل جاتی ہے، معاشرتی امن و سکون تباہ برباد ہو جاتا ہے، ملکی سطح پر بدعنوانی اور رشوت ستانی کے ذریعے اقتدار اور اختیارات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو عائل نہیں ہوتے اور اپنے مفاد کی خاطر ملک کو ملت داؤ پر لگا دیتے ہیں، یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے، مجھے ذیل پر نوٹ لکھیں، یہ جو ہے تفصیلی سوال ہے، سوال نمبر 3، اس میں درجہ ذیل پر نوٹ لکھیں، تعصب ہے، منشیات ہے، رشوت ستانی اور بدعنوانی ہے، فحش گوئی ہے۔ ان میں سے 2 بھی آ سکتے ہیں، ان میں سے 3 بھی آ سکتے ہیں، تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق میں سب سے پہلے تعصب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہ آپ بڑے آسان طریقے سے یہاں یہ تعصب یہاں تک کر سکتے ہیں۔ فحش گوئی کے بارے میں کیا گیا ہے، یہ آپ 3 لائنیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس میں یہ والا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد منشیات کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو منشیات کی یہ سرخی دی گئی ہے، اس میں یہاں سے لے کے یہاں تک آپ تفصیلی میں یہ تفصیلی میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی میں رشوت، بدعنوانی اور رشوت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ جو ہے آپ سوال نمبر 2 جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں، اور اگلے صفحے پہ یہ اس کا ترجمہ بھی اس میں لکھ لیں گے، اور یہ 2 نمبر سوال کا جواب جو ہے یہ بھی اس میں لکھیں گے۔ تو اس طرح عزیز طلبہ ہمارا جو تفصیلی سوال ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو میں ہم نے باب نمبر 4 کے پہلے 2 جو لیسن ہے ان کا مطالعہ کیا۔ اس میں الف جز تھی اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت، اور اس میں بے جز جو تھی وہ تھی اخلاقی رذائل سے اجتناب۔ تو یہ دونوں جو باب نمبر 4 کے پہلے الف اور بے، یہ دونوں جو ہے اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو اگلی جو ویڈیو ہے ہماری، اس کی جیم جز ہے معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم اس 4تھے باب کے جیم جز کا مطالعہ کریں گے، معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، اور آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ اس ویڈیو میں 2 لیسن ہیں، الف اور بے۔ امید ہے کہ آپ کو
امتحانی لحاظ سے اور بڑی کارآمد یہ ویڈیو ثابت ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔